لا إله إلا الله وحده إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ حضرات محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے بہت سی ایسی باتیں انہیں بتائیں جو کتابوں میں تو نہیں ملتی تھی، لیکن ان کو خود ان باتوں کا پتہ تھا جو نسل در نسل انہیں بتائی جاتی رہتی تھی، اور یہ انہیں چھپا کے رکھتے کیونکہ اس کے اندر ان کی ہزیمت اور بے عزتی تھی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی جو آج کی آیات میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اس کا مختصر سا خاکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی انہیں بتاؤ کہ تمہاری ایک قوم جو سمندر کے کنارے پہ رہتی تھی، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ کرو۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ جس طرح اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتہ وار ایک دن عبادت کا دیا ہے، وہ جمعے کا دن۔ یہود کے لیے یہ عبادت کا دن ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن جو ہے مختص خاص جمعے کی طرح وہ اتوار کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے سامنے بھی جمعے کا دن پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا، ہفتے کے دن کو قبول کیا۔ عیسائیوں کے سامنے بھی پیش کیا، انہوں نے اتوار کے دن کو قبول کیا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی فرمائی، ہم نے جمعے کو قبول کر لیا۔ اس جمعے کی وجہ سے ہم آئے بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم لوگ ہوں گے۔ تو یہ قوم جو سمندر کے کنارے تھی، ان کا معاش کا ذریعہ مچھلیاں پکڑنا تھا، یا اپنے گھر بار کو چلانا، مچھلی پکڑ کے ان کا گوشت کھانا تھا۔ تو اللہ کی شان یہ کہ ہمارے لیے جمعے کا دن سارے کا سارا عبادت کا نہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کی اذان کے لیے اذان ہو جائے تو جلدی سے پھر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ وذروا البیع، سب خرید و فروخت معاملے چھوڑ دو۔ اب جمعے کی اذان سے پہلے بھی ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا حلال ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیں تو پھر بھی ہمارے لیے بعد میں حلال ہے. کہا فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں. لیکن یہود کے لیے یہ تھا کہ ہفتے کا سارا دن وہ کوئی عبادت کے علاوہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں ان کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اس طرح اوپر آ جاتی، اپنا سر باہر نکال لیتی، اچھلتی ہوئی کنارے کے قریب ہوتی، تو دوسرے دنوں میں ہفتے کے علاوہ جو دن ہیں وہاں نظر ہی نہیں آتی تھی. یہ آزمائش تھی کہ یہ اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے معاش کو. ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کے بجائے پہلے تو ہیلا اختیار کیا کہ سمندر کے کناروں پہ انہوں نے حوض بنا لیے اور اس کے رستے بنا دیے سمندر کی طرف، اور گھیر گار کے مچھلیوں کو اپنے حوض میں ڈال دیتے، تو جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو انہیں پکڑ لیتے. یہاں یہ بات عرض کر دوں، ہیلا ہوتا ہے کسی ناجائز چیز کو جائز کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنانا. اور یاد رکھیں، غلط چیز کو بہانہ بنا کے جائز کر لینا یہ حرام ہے. ہمارے فقہاء نے بلکہ باب بنائے ہوئے ہیں کتاب الحیل، ہیلوں کا باب، کہ کوئی غلط کام کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے. بنی اسرائیل نے بھی یہی ہیلا کیا تھا جسے اللہ نے ناپسند فرمایا. اور یہاں ایک بات دوسری بھی یہ ہے کہ جب انسان ہیلے کی بنیاد پہ غلط کام کرتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے سے شرم ہی نہیں محسوس ہوتی، پھر وہ دھڑلے سے کرتا ہے کہ کیا ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھ لیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ غلط کام کرتے ہوئے شرماتے تھے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا. آج فخر کے ساتھ وہی غلط کام کرتے ہیں، اور جب قومیں اس نہج پہ پہنچ جائے تو پھر اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ کہاں تھا شہر؟ ائمہ مفسرین نے اس کا نام ایلات لکھا ہے، اور یہ بحر قلزم کے کنارے پہ آج جہاں ملک اردن ہے، اردن کی سی پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، اسے کہتے ہیں عقبہ. یہ عقبہ جو بندرگاہ ہے اس کے کنارے پہ یہ شہر آباد تھا جس کا تذکرہ اللہ ان آیات میں کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا. تو نبی کریم نے جب بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی، انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، یہ آپ کی نبوت کا ایک نشان تھا جو ان کے سامنے واضح ہوا کہ انبیاء کے علاوہ تو ان باتوں کو جان ہی کوئی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی وَاسْأَلْهُمْ، ان سے سوال کیجئے، عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی کا کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پہ تھی. اذ یعدون فی السبت، اس کے رہنے والوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی. یوم السبت یہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں جو ہیں وہ سر اٹھا کے باہر نکلتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا اس دن آتی نہیں تھی. کذالک نبلوہم، اللہ کہتی ہیں یہ ہم نے ان کے لیے آزمائش بنا دی. جب ہم بھی دکان بازار میں ہوتے تھے تو جمعے کے دن کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سارا دن صبح سے لے کر جمعے کی اذان تک فارغ، جیسے ہی جمعے کا وقت آتا چاروں طرف گاہک آ جاتے
اور اس وقت بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے کہ جمعہ بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کام تو کر لیں. اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ گاہکوں کو باہر نکالا اور جمعہ پڑھا، اور اللہ جمعے کے بعد ان سے زیادہ رزق دے دیتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کے لیے نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، یعنی عبادت کے بجائے معاش کو ترجیح دینا یہ فسق ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ، یہ تین قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو مچھلی پکڑتے تھے، ایک وہ تھے جو انہیں منع کرتے تھے یہ کام نہ کیا کرو، ایک وہ تھے جو کہتے تھے ہمیں کیا، انہیں چھوڑو ان کے حال پہ. جس طرح ہم کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ، تو وہ کہتے تھے ہمیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں ایک گروہ ایسا تھا کہتا تھا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، قومٌ اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب کرنے والا ہے. تو منع کرنے والے اس کے جواب میں کہتے قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، انہیں منع کیا تھا. یا وہ کہتے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہیں اپنی قوم سے ہمدردی تھی، کہتے تھے شاید یہ ڈر جائیں، بچ جائیں، اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم کہتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے اللہ کی اس نصیحت کو کہ جو اللہ نے کی تھی کہ تم ہفتے کے دن عبادت کرو، کوئی معاش کا کام نہ کرو، انہوں نے اللہ کی اس نصیحت کو بھلا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ نے صرف انہیں نجات دی جو انہیں برائی سے منع کیا کرتے تھے، اور جو کہتے تھے ہمیں کیا، وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر اللہ نے ان ظالم لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، بِعِیسا، جو بہت ہی سخت اور برا عذاب تھا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ فسق کرتے تھے. یہ عذاب اس عذاب سے پہلے آیا تھا جب انہیں بندر بنایا گیا، اور یہ اس لیے آیا تھا کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو بدل لیں. لیکن یاد رکھیں بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو نہ بدلا، جس طرح آج میں اور آپ کو نہیں بدل رہے. اللہ کے عذابوں کو، سختیوں کو دیکھنے کے باوجود ہم اپنا آپ نہیں بدل رہے. تو جب نہیں انسان بدلتا اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کا وہ شدید معاملہ آتا ہے جو انسان کی برداشت میں نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی اختیار کرنی شروع کر دی کہ جس بات سے انہیں منع کیا تھا اس بات پہ. پہلے تو ہیلا کرتے تھے نا، حوض میں لے جاتے تھے، پھر کہتے ہیں پکڑو جو ہوئے گا دیکھا جائے گا، یعنی یہ سرکشی پہ آ گئے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا، ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ آج جو بندر ہیں کیا یہ بنی اسرائیل ہے؟ نہیں. جو بھی قوم معذب ہوتی ہے، جس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی. ان لوگوں کو اللہ نے جو مچھلیاں پکڑنے سے باز نہیں آتے تھے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے ہمیں کیا، جو کرتے ہیں وہ بھگتیں گے، اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا. اس لیے انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق
برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، لیکن یہ عذر تو پیش کر سکے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے کہا تھا، چاہے وہ اولاد کیوں نہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ اس بات پہ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جی مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے رہیں، مانے یا نہ مانے یہ ان کی قسمت ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں انہیں کہتے رہنا چاہیے، اولاد کو بھی اور اپنی قوم کو بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے اس قوم کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے ایک فیصلہ کر دیا ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک میں ان کی طرف ایسے لوگوں کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں سخت ترین عذاب کریں گے۔ آپ دیکھیں جو معلوم تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ پہلا معاملہ ایسا ہوا کہ بخت نصر نے انہیں دنیا سے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی، پورے یہودیوں کو مارا بیت المقدس کے اندر، ان کا پہلے قتل عام کیا، اگر اس سے دل بھر گیا تو پھر آگ کی خندقیں کھود کے آگ جلائی اور اس میں انہیں ڈالا، جب اس سے بھی دل بھر گیا تو ریت کے بوروں کے ساتھ باندھ کے سمندر میں پھینکا۔ جو یہودی وہاں سے نکل کے بھاگ گیا صرف وہ بچا جو وہاں موجود تھا، وہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل پہ رحم کیا، لیکن یہ اپنی روش کو نہ بدلے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کے ساتھ ہوا کہ روم کا ایک حاکم تھا انٹیوکس، اس نے ایک بڑا سخت گیر جرنیل تھا جس کا نام ٹیٹس تھا، اس نے دوبارہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں سے پٹے۔ بنو قریظہ کے سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، اور اس کے بعد کئی صدیوں میں ان کا اور عیسائیوں کی کلیش چلتے رہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کلیش چلتے رہے، یہ ہمیشہ مار کھاتے رہے، لیکن یہ سازشوں سے باز نہ آئے۔ پھر ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج پھر ان کا ظلم حد سے بڑا ہوا ہے۔ شاید اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے، ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری اولادیں ضرور ان کی ذلت کو دیکھیں گی، کیونکہ اللہ کی قانون اور سنت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ کہتا ہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو انہیں سخت ترین عذاب کریں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، اور یہ دنیا میں ہی بس نہیں ہوگی بلکہ اللہ بڑی جلدی ان سے انتقام لینے والا ہے، بڑی جلدی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور جو لوگ معافی مانگ کے سیدھے رستے پہ آ جائیں اللہ ان کے لیے بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے نہیں ہے جس طرح ہم سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے لیے معافی ہو۔ نہیں، جو معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور واقعتاً دل کو صاف کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، چاہے پہلے اس نے کچھ بھی کیا ہو۔ اسی لیے بہت سے اسلاف نیک لوگوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مرنے سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہم بھی بہت خطا کار ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ لو جی میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ بے شمار زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، کردار کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے، اور کوئی مبرہ نہیں ہے، نہ کہنے والا نہ سننے والے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی بھی خطاؤں سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، اکڑتا نہیں ہے، بلکہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور کر دے، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں دین اور ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، جب موت آئے تو اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں اٹھائے، اور مرنے کے بعد اللہ نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان گھروں میں پریشانیاں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے مالک الملک جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔